الہ الذی کفا وعفا وصفا ودحا ومحا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ المرتضى الى یوم القضاء اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں ہر انسان کو اپنی زندگی میں جن چند چیزوں کا پیش آنا لازم ہے، جن چند چیزوں کا پیش آنا بہرحال لازم ہے، ان چند چیزوں میں سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اور وہ اہم کیا ہیں؟ ہمارے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچے یا دوسرے کے ذریعے سے ہم کو تکلیف پہنچے۔ اگر کوئی دنیا میں انسان یہ چاہے گا کہ یہ دو کام نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ کبھی ہمارے ہاتھوں سے دوسروں کو دکھ پہنچے گا اور کبھی دوسروں کے ذریعے سے ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ ہمارے ذریعے سے دوسروں کو دکھ پہنچے گا، یہ دوسرا کون ہے؟ تو یہ سارے ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہو سکتے ہیں، بھائی بہن ہو سکتے ہیں، پڑوسی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں کے کلیگ ہو سکتے ہیں، ٹیچر کے ذریعے سے اسٹوڈنٹ بچوں پر ظلم ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، اسٹوڈنٹ کے ذریعے سے استادوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، مزدور کے ذریعے مزدور کو پہنچ سکتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ دوسرا جس کو ہمارے ذریعے سے تکلیف پہنچے یہ کون ہے؟ جواب یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ انسان بھی ہو سکتا ہے، یہ جانور بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسروں کے ذریعے سے ہمیں جو تکلیف پہنچے گی وہ دوسرے کون ہیں؟ تو جواب وہ سارے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، جیسے یہ ہر قسم کی مخلوق، ہر قسم کے انسان ہو سکتے ہیں، تو دوسروں کے ذریعے سے جب ہمیں تکلیف پہنچے گی وہ بھی ہر قسم کے انسان ہو سکتے ہیں۔ وہ ممکن ہے ہمارا والد ہو، ہماری والدہ ہو، ممکن ہے ہماری اولاد ہو، ممکن ہے ہمارے بھائی بہن ہوں، ممکن ہے ہمارے پڑوسی ہوں، ممکن ہے دکاندار ہوں یا کسٹمر ہو، ممکن ہے ہمارا کلیگ ہو، ممکن ہے افسر ہو، ممکن ہے وہ ہو کہ جس کے ساتھ ہم نے بڑے احسانات کیے ہیں مگر اس نے بڑی تکلیفیں پہنچائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ بھی ممکن ہے، اور دوسروں کے ذریعے سے ہمیں تکلیف پہنچے یہ بھی ممکن ہے۔ تو ان دو حالتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے یہ تو بعد کا مسئلہ ہے، پہلے کرتے کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے، ہم جب دوسروں کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں تو اس وقت اکثر تم خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا کیا، ہم نے ایسے کر دیا، ہم نے اس کو یوں کر دیا۔ اور جب خیال آتا ہے ہم نے اس کو دبایا، ہم نے اس پر پریشر کیا، ہم نے اس پر ظلم کیا، ہم نے تو اکثر دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اچھا کیا، وہ تھا ہی اسی قابل۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو شرمندگی ہو، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو احساس ہو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور دوسروں کے ذریعے سے جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ عام طور پر یا تو کوشش کریں گے بدلہ لینے کی اگر لے سکے، اور اگر بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو دل ہی دل میں دکھ محسوس کرتے ہیں، افسوس محسوس کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بد دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے آہیں نکلتی ہیں، اس نے ہم پر ظلم کیا، زیادہ زیادہ ہم یہ کرتے ہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ دونوں صورتحال زندگی میں ہمیشہ پیش آئیں گی۔ شریف سے شریف انسان کو بھی یہ صورتحال پیش آئے گی اور برے سے برے انسان کو بھی پیش آ سکتی ہے۔ شریف سے شریف انسان کے ذریعے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، چاہے اس کو تکلیف پہنچانے کا انٹینشن، ارادہ ہو یا نہ ہو، لیکن پہنچ جائے گی۔ اور شریف سے شریف انسان کو بھی دوسروں کے ذریعے سے دکھ تکلیف پہنچے گی، چاہے کوئی کتنا ہی نرم مزاج، کتنا ہی بااخلاق کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی ذریعے سے تکلیف اس کو ضرور پہنچے گی۔
اور یہ بات جب کہی جا رہی ہے تو سمجھانے کے لیے میں مثال کے طور پر اس کائنات میں آدم سے لے کر کے قیامت تک تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں، نہیں تمام نبیوں میں، تمام کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بااخلاق، نرم مزاج، رحم دل کون ہو سکتا تھا؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں. تو ان کو بھی تو تکلیفیں پہنچائی گئی. تو جب ایسی ذات اقدس کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں تو دنیا میں کون انسان یہ توقع رکھے گا کہ صاحب میں نے چونکہ کسی کے ساتھ برا کیا ہی نہیں، مجھے کون تکلیف پہنچائے گا؟ کہ نہیں، ذہناً تیار رہنا ہے، ذہناً تیار رہنا ہے کہ جس کو ہم نے کوئی دکھ نہیں پہنچایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، اس کے ذریعے سے ہمیں دکھ پہنچے گا، تکلیف پہنچے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ہم نے تکلیفیں پہنچائی، کچھ وہاں سے تکلیفیں آئی ہیں. لیکن بہرحال ہر انسان کو ذہناً تیار رہنا ہے اس بات کے لیے کہ کبھی میرے ذریعے سے اوروں کو تکلیف ہو سکتی ہے اور کبھی اوروں کے ذریعے سے مجھے تکلیفیں پہنچیں گی. کبھی میرے ذریعے سے دوسرے ستائے جائیں گے، کبھی دوسروں کے ذریعے سے میں ستایا جاؤں گا، کبھی میرے ذریعے سے دوسروں کا نقصان ہوگا، کبھی دوسروں کے ذریعے سے مجھے نقصان پہنچے گا، کبھی میری بد کلامی کی وجہ سے دوسروں کو دکھ پہنچے گا، کبھی مجھے دوسروں کی بد کلامی سننی پڑے گی، کبھی میرے ذریعے سے دوسروں کو وہ اذیت پہنچی جس کا مجھے ارادہ ہی نہیں تھا لیکن ہو گیا، اور کبھی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اندازہ بھی نہیں کیا تھا، مگر اس کی طرف سے مجھے تکلیف پہنچی. بلکہ تکلیف پہنچنے کا معاملہ تو اور عجیب بھی ہے، اور بڑی حیرت انگیز بات ہے وہ کہ کبھی ایسا ہوگا کہ انسان کو تکلیف اس انسان سے پہنچی، انسان کو دکھ اور غم اس انسان سے پہنچا جس انسان کو خوش رکھنے کے لیے ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا تھا، تو بعد میں اسی سے پٹوایا جاتا ہے. یعنی اللہ کو ناراض کیا کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے. یہ انسان چاہے افسر ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو ناراض کر کے اس کو خوش کیا تو اسی سے دکھ پہنچے گا. یعنی گویا اللہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ان حالات میں جس کو ہم نے خوش کیا تھا اللہ کا حکم توڑ کر اسی سے دکھ پہنچے گا، اور آدمی بعد میں سوچتا ہے میں نے تو کیا 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 اس کے لیے اور اس سے مجھے ایسی تکلیف پہنچائی. لیکن بہرحال ہمیں وہ سب نہیں. میں اس وقت جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ وہ میرے لیے بھی میسیج بن جائے اور آپ سننے والے بھائیوں کے لیے بھی میسیج بن جائے کہ اگر ہمارے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر کسی اور کے ذریعے سے ہمیں تکلیف پہنچے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس یہ ہے دو سوال، اور ان دونوں سوالوں کا جواب ایک مسلمان کے لیے سب سے بہتر جواب کہاں سے نکالنا ہے؟ جواب اللہ کی کتاب قرآن کریم سے، اور ایک ایمان والے کے لیے سب سے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ. آپ کی زندگی میں یہ دونوں قسم کے واقعات جب پیش آئے تو آپ نے کیا کیا؟ بس جو اللہ کے نبی نے کیا وہی ایمان والوں کے لیے رول ماڈل ہے، وہی ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے. آپ بھی یہ کرو، اور وہ کرنا آسانی بہت مشکل ہے، بعض حالات میں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. خصوصاً جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو اور میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کا بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میں اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، میرے پاس سورسز نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، کمزور تھا، ٹھیک ہے، یا آگے پارٹی بڑی طاقتور مضبوط شخص تھا یا افسر تھا اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس وقت میں دبا رہوں گا، ٹھیک ہے. لیکن جب میرے ہاتھ میں پاور آئے گا اور اس وقت میں جو چاہوں سو کر سکتا ہوں، اس وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہے. اس میں بڑے بڑے گر جاتے ہیں کہ صاحب اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب میں دکھاؤں گا تم کو بازا، اب میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ ہے. اس وقت انسان ایکشن نہ لے اور معاف کر دے، وہ آسان نہیں ہے. اور اس کے لیے نمونہ اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بس اب ان دونوں باتوں کے لیے ہمیں نمونہ چاہیے. حضرات ضرور سنا ہوگا اور نہیں تو آگے سنیں گے، اور جتنے نوجوان بچے پڑھ رہے ہیں پڑھا ہوگا، نہیں تو آگے ضرور پڑھیں گے. ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، میں شارٹ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام تھا زینب، اور اس زینب کا نکاح جس شخص کے ساتھ ہوا تھا اس کا نام تھا ابو العاص، اور یہ ابو العاص حضرت زینب کا خالہ زاد بھائی تھا. تو گیا خالہ زاد بہن کا نکاح خالہ زاد بھائی کے ساتھ ہوا. ابو العاص بہت شریف، بہت نیک، بہت اچھے، بہت خوبیوں والے تھے، اور یہ باتیں خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ابو العاص کے بارے میں کہی، یعنی اپنے داماد کے بارے میں. اور وہ باتیں جو ان کے متعلق فرمائی وہ حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. شارٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسا سٹیج آیا
کہ زینب نے اپنے شوہر ابو العاص سے کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ جاؤں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے اور زینب اپنے ہسبینڈ شوہر کے ساتھ مکہ شریف میں تھی، اور ساتھ میں حضرت زینب پریگننسی کی حالت میں تھی۔ ابو العاص نے سوچا کہ مجھے خود ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن میں اس وقت ساتھ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اس لیے انہوں نے معذرت کر دی کہ میں ساتھ تو نہیں آ سکتا، البتہ تم کو وہاں پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی کو مکہ شریف سے مدینہ شریف بھیجنے کے انتظامات کیے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں بھی، عرب میں بھی سفر میں 2 انتظام تو کرنے ہی پڑتے ہیں، سواری کا انتظام اور راستے میں کھانے پینے کا انتظام، اور اگر کوئی خاتون ہوگی، لیڈیز ہوگی، تو اس کے لیے کوئی ایسا شخص کہ جو امانتداری کے ساتھ وہاں پہنچا سکے۔ یہ تینوں انتظام اس نے کیے۔ چونکہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ ہمارے نبی کے دشمنوں کی جگہ تھی، اور وہ سارے کے سارے اس وقت سخت ترین مخالف تھے۔ انہوں نے جو ہی سنا کہ ہمارا اس نبی کی بیٹی بڑی خوشی کے ساتھ یہاں سے مدینہ جا رہی ہے، تو ان کو یہ برداشت نہ ہوا۔ کیا برداشت نہیں ہوا؟ بیٹی جب میکے جاتی ہے تو میکے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، بیٹی کو بھی خوشی ہوتی ہے، تو ان کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ صاحب بیٹی جائے گی اپنے باپ کے پاس، اس بیٹی کو بھی خوشی ہوگی اور باپ کو بھی خوشی ہوگی، میکے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے جب بیٹی آتی ہیں، اور بیٹی کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ میکے جاتی ہے۔ تو اسے انہوں نے کہا ہم نہیں ہونے دیں گے یہ، تو لہذا جب شارٹ میں سمجھیے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب نکلنا چاہتی تھی تو مکے کے ان پرانے بڑے لوگوں نے مناسب تو نہیں سمجھا کہ ہم سامنے آ کر کے روکیں، البتہ اس نے چھوٹے لڑکوں کو، جوان لڑکوں کو جو آوارہ قسم کے تھے ان کو بھڑکایا، اکسایا، اور انہوں نے آ کر کے گھیرا ڈال دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مدینہ نہیں جانے دیں گے۔ حضرت زینب نے ان سے فرمایا کہ بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور میں نے تمہیں کیا تکلیف پہنچائی ہے؟ میں اپنے والد کے پاس جانا چاہ رہی ہوں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ بہرحال حضرت زینب نکلنا چاہتی تھی، وہ روک رہے تھے۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار ہیں اور اونٹ پکڑ کر چلنے والا آگے چلنا چاہتا ہے، چاروں طرف سے لڑکوں نے گھیر لیا ہے اور وہ آگے جانا نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ اسی بیچ میں ایک نوجوان نے بہت پیچھے سے نیزہ یا تلوار ماری ہے اونٹ پر، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور نیزہ لگا تو حضرت زینب کے پیٹ پر لگا۔ ہم لوگ چونکہ نیزہ نہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کے زخم کیسے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، تلوار کا تو اندازہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہوا یہ کہ جب وہ نیزہ یا تلوار لگی تو حضرت زینب کا سارا پیٹ پھٹا، وہ بچہ جو انکمپلیٹ ابھی تھا، بیبی، وہ بھی باہر آ گیا، اور اس کے بعد حضرت زینب بھی نیچے گر گئی، اور بہت ہی دردناک صورتحال بن گئی، اور ابو العاص اپنے گھر میں ہے اور ہمارے نبی کے والد مدینہ شریف میں۔ حضرت زینب نیچے پڑی ہوئی ہے۔ کس طرح سے بعد میں حضرت زینب اٹھی ہوں گی، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، پھر کیسے ان کو گھر پہنچایا گیا ہوگا، کیا کیا ہوا ہوگا، یہ اب تفصیلات کون بتائے گا؟ پھر کتنے دنوں زخم کی حالت میں رہی، پھر کتنے دنوں کے بعد مدینہ شریف پہنچی، اس کی تمام تفصیلات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، وہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک وقت آیا کہ حضرت زینب مدینہ شریف پہنچی، وہ زخم اسی طرح تھا، ہیل نہیں ہوا، اور اسی زخم ہی کی تکلیف میں آگے چل کر ان کی وفات بھی ہوگی۔ جس شخص نے یہ کیا اس شخص کا کیا کیا جانا چاہیے؟ جس شخص نے یہ کیا جس شخص نے یہ کیا اس شخص کے ساتھ کیا جواب کیا جانا چاہیے؟ چلیے اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس وقت وہ مکہ شریف میں ہیں اور ہمارے نبی مدینہ شریف میں ہیں۔ کتنے دن کے بعد ہمارے نبی نے یہ واقعہ سنا ہوگا، کتنا دکھ انہیں ہوا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کیا ان کے دل پر بیتی ہوگی، کیسے ان کی آہیں نکلی ہوں گی، کیسے ان کے آنسو گرے ہوں گے، یہ سب کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اور ایک خاتون وہ بھی پریگننسی میں، اس کا کوئی قصور نہیں، کوئی ظلم نہیں، اس آدمی کا کوئی بگاڑا نہیں تھا۔ اس آدمی کا نام تھا حبار ابن اسود۔ جس انسان نے یہ حرکت کی تھی اس کا نام تھا حبار ابن اسود۔ بہرحال آگے چل کر کے ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی آئے مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے، مکہ سارا حضور کے کنٹرول میں آ گیا اور مکہ مکرمہ میں حضور کے حکم قائم ہو گئی۔ اب وہ سارے بڑے بڑے جنہوں نے جو کیا تھا وہ سارے سامنے، تو حبار اسلام کے سامنے آ گیا۔ اب سوال یہ حبار کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہے اور ہر شخص کے سامنے یہ سوال آ سکتا ہے، قانون کے سامنے بھی یہ سوال ہے، اخلاقیات کے سامنے بھی یہ سوال ہے کہ ایسے انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ سلام اور بے شمار سلام ہو محمد الرسول اللہ کی خدمت میں۔ جب حبار ابن اسود سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے اس کو پہچانا نہیں، یہ کون ہے؟ آپ نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں فلاں شخص ہوں، حبار ابن اسود۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تم ہی ہو وہ جس نے زینب کو نیزہ مارا تھا، تم ہی ہو وہ
جس کے نیزے سے زینب کا بچہ باہر آ گیا تھا، یہ سارا انہوں نے کہا حضرت میں ہی ہوں. تو اس وقت کوئی اور ہوتا، کتنا ہی شریف ہوتا، ایک دم غضبناک ہو کر کہتا تم نے کیسی ہمت کی میرے نظروں کے سامنے آنے کی، اور کوئی دوسری بات ہی نہ سنتے فوراً فرماتے اس کی گردن اڑا دو جس شخص نے یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا تھا. لیکن سلام و محمد رسول اللہ کو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے مسلمان بنائیں، اور دوسرے کہ وہ جو مجھ سے جرم ہوا ہے وہ جرم میرا معاف کر دیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ تو میں اس وقت پڑھا دیتا ہوں، جرم میں نے اسی دن معاف کر دیا. بس والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا. میرے بھائی جب کسی کے ذریعے سے کوئی دکھ پہنچے تو معاف کرنے کا اگر ہم مزاج بنا لیں تو اس کے نتیجے میں بہت انعامات ملیں گے، مگر معاف کرنے کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا. طبیعتیں آمادہ نہیں ہوگی معاف مانگنے کے لیے، خصوصاً جب پاور ہاتھ میں آ جائے، جب ہم ایکشن لے سکتے ہوں اس وقت ہم معاف کریں بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. لیکن ایک ایمان والے کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ کہ انہوں نے ایسے وقت میں بھی معاف کر دیا جب آپ کچھ بھی کر سکتے تھے اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. آپ نے غلط فیصلہ کیا، جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تو، قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تب، اخلاق کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تب، سماجی اقدار کے اعتبار سے فیصلہ کرتے، کوئی شکل ہی نہیں تھی کہ اس فیصلے پر کوئی اعتراض ہوتا. لیکن آپ نے اخلاق کا وہ اونچا ترین معیار قائم فرمایا ہے، اس سے اونچا کوئی معیار نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں اس سے زیادہ اونچے مقام پر کون ہو سکتا ہے؟ خلق عظیم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے وہ مثال. تو ہماری میسج کیا ہے؟ جب کسی کے ذریعے کسی کی طرف سے ہم کو تکلیف پہنچے اور ہم انتقام لینے کی پوزیشن میں ہوں، سورسز ہمارے پاس آ گئے ہوں، عہدہ آ گیا ہو، افراد ایسے مل گئے ہوں، ساتھ دینے والے ہوں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہوں، اس وقت کچھ کرنے کے بجائے معاف کرنے کا مزاج اللہ بھی فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصہ کو پیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو جو معاف کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو غضبناک ہوتے ہیں تو وہ فوراً ایکشن نہیں لیتے بلکہ معاف کرتے ہیں. تو معاف کرنے کا مزاج بنائیں. اور اگر یہاں سے کوئی غلطی ہو جائے تب کیا کرنا ہے؟ تو جواب یہاں سے کوئی غلطی ہو جائے، زیادتی ہو جائے تو ہم اپنی جگہ پر بڑا خوش ہوتے ہیں، یا کبھی کبھی احساس بھی نہیں ہوتا ہم سے غلطی ہو گئی. اس کے لیے بھی نمونہ ایک مسلمان کے لیے کس کی ذات؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. چونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بس ایک واقعہ سنا کر کے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ معاف کرنا اور معافی مانگنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر میں حضور بیمار ہیں، دنیا میں رخصت ہونے والے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے آنا چھوڑ دیا ہے. اب وہ حضور نماز کے لیے مسجد میں نہیں آیا کرتے تھے، مسجد میں امامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہو چکی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے. تو انہی بیچ میں ایک دن آہستہ آہستہ کمزوری کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل کر مسجد میں تشریف لائے، اور ممبر پر اوپر بیٹھنے کے بجائے نیچے ہی بیٹھ گئے، اور نیچے بیٹھ کر کے صحابہ جمع ہو گئے. اور جمع ہوتے ہوئے پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری زبان یا میرے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو. گویا آپ یہیں سے بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. اب ظاہر ہے آپ کے ذریعے سے کس کو تکلیف ہوئی ہوگی؟ کسی کو بھی نہیں. لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اور صحابی نے کھڑے ہو کر کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایک مرتبہ مجھے ڈنڈا مارا تھا، آپ نے مجھے ڈنڈا مارا تھا، اس ڈنڈا مارنے کا مجھے بدلہ چاہیے. اور انہیں حوالہ بھی دیا، فلاں جگہ پر فلاں سفر میں ہم فلانا کام کر رہے تھے، اسی میں آپ نے ایک مرتبہ میرے پیٹ پر ڈنڈا مار کر کہا تھا پیچھے ہو جاؤ. تو یہ جو آپ نے ڈنڈا مار کر مجھے کہا تھا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. اور ایسا ہوتا ہے جیسے اسکول میں بچوں کی لائن کھڑی کر دی گئی، ٹیچر جو ہے وہ بیچ میں چلتے تھے، بیٹا ادھر کو ہو جاؤ، تو ہاتھ سے چڑھ گیا، یا دھکا دے کر یا پیچھے ہو جاؤ. تو ایسا ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے ڈنڈے سے کہا تو پیچھے ہو جاؤ. یہ جو ڈنڈا آپ نے پیٹ پر مارا ہے وہ کوئی جان بوجھ کر نہیں مارا، اور اتنا زور سے نہیں مارا کہ اس کو یہ جو ہے بہت زیادہ درد ہوا ہوگا یا کوئی زخمی ہوئی ہوگی، نہیں، ذرا سا مار کر کہا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. اس کو اس نے عنوان بنا کر کہا آپ نے مجھے ڈنڈا مارا تھا، اس کا مجھے بدلہ چاہیے. تو جب صحابہ نے یہ دیکھا فلاں صحابی کھڑے ہو گئے بدلہ لینے کے لیے، تو سوچ میں لگے کیا واقعی بدلہ لے رہا ہے؟ کیا اس کی ہمت اتنی ہے
لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ بدلہ لینے کے تیار ہوا، مسئلہ یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضور کھڑے ہو گئے، وہ شخص سامنے آیا اور آ کر کہا فلاں جگہ پر فلاں سفر میں آپ نے پیٹ پر مجھے ڈنڈا مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے لے لو بدلہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے ڈنڈا مارا تھا اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا اور آپ کو پیٹ پر اس وقت کپڑا ہے، اگر اس حال میں ماروں گا تو بدلہ برابر نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھایا اور وہ آگے آ کر کے اس نے اس مبارک پیٹ پر اس نے بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد حضرت کہا مجھے تو یہی بدلہ لینا تھا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو لہذا ہم اپنی زندگی کا موٹو بنائیں، غلطی ہم سے ہو جائے تو معافی مانگ لیں، اور دوسرے سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا اگر ہماری زندگی کا ایک مشن بن گیا اور ہم نے اپنے مزاج ایسا بنایا، بے شمار الجھنوں سے بچ جائیں گے اور اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ فرما رہے میرے بندوں کی خاص خاصیت یہ ہے کہ جب کسی کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ معاف کرتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، معاف کرتے ہیں انتقام نہیں لیتے۔ چنانچہ معاف کرنے کی عجیب یہ واقعات ہماری تاریخوں میں ہیں، بہت عجیب واقعات ہماری تاریخوں میں ہیں، جن میں سے ایک واقعہ مجھے اس وقت ذہن میں آ گیا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک دکاندار رات کو اندھیرے میں اپنا سامان بیچتا تھا اور کچھ لوگ آ کر اس کو نقلی پیسہ دیتے تھے، نقلی پیسہ دیتے تھے، ٹھیک۔ تو ایک شخص نے اسے کہا کہ تمہیں نقصان کیا لگا؟ روزانہ نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تم رات کو کیوں سامان بیچتے ہو، تم دن میں بیچا کرو۔ کہنے لگا میں اس لیے بیچتا ہوں رات میں کہ جو لوگ مجھے نقلی پیسہ دیتے ہیں وہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، میں یہ امید رکھتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یا اللہ مجھے لوگ نقلی پیسہ دیتے تھے، میں ان سے بدلہ نہیں لیتا تھا، میرے یہ اعمال نقلی ہیں، آپ اس کے بدلے اصلی مجھے دے دیں، اس لیے میں یہ کرتا ہوں۔ معاف کرنے کے عجیب عجیب واقعات تاریخوں میں ملتے ہیں، اور جہاں سے غلطی ہو جائے تو آدمی اکڑ پر آئے، جھکنے کو تیار نہ ہو، یہ بھی مزاج نہیں۔ اسلامی مزاج یہ ہے ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر بچتے بچتے کسی کو تکلیف پہنچے تو معافی مانگ لیں، چاہے اپنے سے چھوٹے انسان سے معافی مانگنی پڑے، اپنے سے چھوٹے انسان کو معافی مانگنی پڑے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب والا ہم سے چھوٹا، مان لیجئے ایک شخص استاد ہے، سامنے اس کا شاگرد اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اس کو بلا وجہ ڈنڈا مارا، ٹھیک، اس دنیا میں معافی مانگنا بہتر ہے بمقابلے کے قیامت کے دن ڈنڈا لگے گا، اور لگے گا لازماً، وہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں معاف کرا لینا بہت بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ آخرت میں پکڑ ہو جائے، اور اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچے تو اس دنیا میں ہم معاف کرا لیں، ہم اسے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہم ایکشن لینے کے بجائے ہم معاف کر دیں تو بہت بڑی بات ہے، معافی مانگنا اور معاف کر دینا۔ اگر یہ دو باتیں ہماری زندگی کا ایک مشن بن گیا اور ہمارا روٹین ہو تو سمجھے بہت بڑی خوبی ہمارے اندر آ گئی، اور اگر نہیں تو انسان بے شمار مصیبتیں اسی وجہ سے پیدا کرتا ہے، چونکہ معاف نہیں کیا لہذا مسئلہ بڑھ گیا، چونکہ معافی نہیں مانگی اس لیے مسئلہ بڑھ گیا۔ گھروں میں فتنے ہوتے ہیں کیونکہ غلطی کرنے والے نے غلطی نہیں مانی، معافی نہیں مانگی، دوسرے نے غلطی کی اس نے معاف نہیں کیا، فتنہ ہو گیا۔ میاں بیوی کے درمیان بہت سارے فتنے اسی بنیاد پر، باپ اور اولادوں کے درمیان فتنے اسی بنیاد پر، بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان اسی بنیاد پر۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاملہ معافی مانگنے اور معاف کر دینے سے وہیں دب جاتا، لیکن چونکہ نہ معافی مانگی گئی نہ معافی دی گئی تو فتنہ بڑھتے بڑھتے نسلوں تک جھگڑے چلتے ہیں، اور بنیاد بنتی ہے وہی ایک چھوٹی معافی مانگنا اور معاف کر دینا، بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ شامل یہ مزاج ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر سنتیں باقی ہوں تو وہ پڑھ لیجیے۔